الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ جل وعلا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ فرمایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا بے شک تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ساری زندگی کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اپنے اسوہ سے ایسے ایسے نقوش چھوڑے کہ جنہیں دیکھ کے انسان جو ہے وہ عش کا اٹھتا ہے اور داد تحسین دینے پہ اپنے ہوں یا بیگانے مجبور ہو جاتے ہیں۔ حضور کا اٹھنا بیٹھنا بہترین نمونہ ہے، حضور کا نماز پڑھنا نماز سکھانا بہترین نمونہ ہے، حضور کا کھانا تناول کرنا پانی پینا بہترین نمونہ، حضور کا معاملات طے کرنا بہترین نمونہ، حضور بحیثیت معلم کے ایک مثالی معلم نظر آتے ہیں، بحیثیت حکمران کے ایک مثالی حکمران نظر آتے ہیں، بحیثیت سپہ سالار کے ایک مثالی سپہ سالار نظر آتے ہیں۔ معاشی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں، معاشرتی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں، حضور کی سیرت کے جس پہلو کو اٹھا کے مطالعے کے لیے منتخب کر لیں، ہر پہلو آپ کے اندر بہترین نمونے اور انمٹ نقوش چھوڑے ہوئے آپ کو ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو حضور بحیثیت ازدواجی زندگی کے ایک مثالی شوہر نظر آتے ہیں، ایک کامل انسان، ایک کامل شوہر اور ایک کامل ترین انسان جو دنیا کا عظیم ترین حکمران بھی ہو، بیک وقت عظیم سپہ سالار بھی ہو، وہی شخصیت بیک وقت ایک عظیم مثالی شوہر بھی جو ہے اس کا نمونہ ہمیں پیش کر رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور کے اندر مبعوث ہوئے اس سے قبل جو دور تھا، اس دور میں عورت کو یا تو انتہائی کم درجہ دے کر اس کا استحصال کیا گیا تھا، یا تو بعض لوگوں نے عورت کو اتنا زیادہ نیچ سمجھا کہ اسے جوتی کے برابر بھی درجہ نہیں دیتے تھے، اور بعض نے عورت کو اتنا بلند بڑھا دیا کہ اسے خدا بنا کے پوجنا شروع کر دیا۔ لیکن جو عرب معاشرہ تھا اس معاشرے کے اندر عورت کی حیثیت کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ذلت کی زندگی گزارنے پر عورت مجبور تھی، اور جس کی ایک مثال عرب کا وہ کردار تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ شخص اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا۔ شوہر عورت کا فوت ہو جاتا تو اس کے مال کو حاصل کرنے کے لیے بیٹا اپنے باپ بیوی کے ساتھ نکاح کر لیتا، اس کے ساتھ شادی کر لیتا تاکہ یہ مال جو ہے میرے پاس آ جائے۔ یہ تنزلی کا عالم تھا، عورت اپنی عصمت بیچنے پر، عصمت فروشی پر مجبور تھی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے عورت کو اس کا مقام دلایا، عورت کو اس کا حق دلایا، اور آپ نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ نہیں،
عورت کا صرف ایک روپ نہیں ہے بلکہ عورت کے کئی روپ ہیں۔ عورت بحیثیت بہن کے ہو تو انسان کی عزت اور ناموس ہوتی ہے، عورت بحیثیت بیوی کو ہو تو وہ انسان کے لیے بحیثیت ایک بہترین ساتھی کی ہوتی ہے، اور اگر عورت ماں کے روپ میں ہو تو اللہ نے اس کے قدموں کے اندر جنت رکھ چھوڑی ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اس کو عصمت دلائی، اس کو مقام اور مرتبہ دلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، بہتر کون ہے؟ ہمیں اپنے درجے، اپنی حیثیت اور اپنی سوچ کے مطابق ہم نے ایک بہتری کا اصول بنا لیا ہے کہ میں بہتر ہوں اس لیے کہ میرے پاس فلان چیز ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم سب میں سب سے زیادہ بڑھ کر میں اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے والا ہوں۔ تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ اچھا اخلاق اور زیادہ اچھا ان کا خیال رکھنے والا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا باہر کا جو ایک روپ ہوتا ہے، اپنے کلیگ کے ساتھ اپنی فیکٹری کے اندر جائیں، کسی ادارے کے اندر ہیں تو وہاں جائیں گے تو وہاں ان کا مزاج اور ہوگا، وہاں چہرے پر مسکراہٹ بھی ہوگی، بناوٹی مسکراہٹ اس کو کہتے ہیں، طبیعت کے اندر نرمی اور دھیما پن بھی ہوگا، انداز گفتار اور کردار کے اندر جو ہے نا ایک خوشنما لہجہ نظر آئے گا، دیکھنے والے مانوس ہوں گے، اچھا کہیں گے۔ لیکن ایسے لوگ بھی بعض جب گھر آتے ہیں تو چہرے پر بارہ بج جاتے ہیں، گھر والے تنگ ہوتے ہیں کہ کب حضرت صاحب گھر سے نکل کر جائیں گے تو ہماری جان چھوٹے گی۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ تو آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر آتے نا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر آتے، کھلا کھلا چہرہ جو ہے آپ کا گھر کے اندر جب داخل ہوتے تو ہمیں نظر آتا، آگے سب کا حال احوال پوچھتے، سلام کرتے، اور گھر آ کے عالم یہ تھا کہ فرماتے ایک دفعہ حضور آئے تو میں آٹا گوندھ رہی تھی، تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ابھی تک روٹی نہیں بنائی، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ تھوڑی لیٹ ہو گئی، میں آٹا گوندھنے لگی ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم آٹا گوندھو، میں تب تک جو ہے لکڑی اکٹھی کر کے آگ جلا لیتا ہوں۔ یہ حضور کا جو انداز تھا کہ گھر والوں کے ساتھ ان کے کام کے اندر مدد بھی کرتے، ہاتھ بٹاتے۔ گھر کے اندر آپ نے دیکھا کوئی کپڑا جو ہے وہ کسی کو پیمند لگانا ہے تو خود اٹھایا اور خود اس کو جو ہے پیمند لگانے کے لیے بیٹھ گئے۔ گھر کے اندر کوئی شاید ٹوٹی پھوٹی ملی تو حضور خود اٹھا کے اس کو جوڑنے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے انداز تھا کہ گھر والوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثالی شوہر کی حیثیت کے ساتھ جو ہے وہ رہا کرتے تھے۔ اور پھر صرف اپنی بیویوں کا خیال نہیں بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تک رہی 15 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی محبت تھی کہ آپ نے ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور بیوی جو ہے وہ منتخب نہ کی۔ اور پھر جب آپ کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلی گئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ایک روز دوپہر کا وقت تھا، اب دوپہر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیلولہ فرمایا کرتے، یعنی دوپہر کے وقت آپ تھوڑا آرام کرتے، اور عموماً صحابہ کرام میں سے کوئی شخص اس وقت حضور کے پاس نہیں آتا تھا کہ آپ کے آرام کے اندر جو ہے وہ خلل آئے گا۔ حضور ابھی آرام فرمانا ہی چاہتے تھے کہ ایک عورت آ گئی، گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس عورت کو آپ نے بٹھایا، احترام دیا، عزت دی، اس کے لیے وقت نکالا، کافی دیر حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے ساتھ بیٹھے رہے، حال احوال دریافت کیا، کھانا پانی پوچھا، اور جب جانے لگی تو کافی سارے تحفے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دے کے روانہ کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کون عورت ہے، تو جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھی جو اس وقت میں آ گئی، آپ کے آرام کے اندر مخل ہوئی اور آپ نے اس کے لیے اتنا وقت نکالا، آخر تھی کون؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ میری بیوی جناب خدیجہ کی سہیلی تھی،
خدیجہ کی سہیلی تھی، اور جب بھی ہمارے گھر آتی تو خدیجہ اس کا اس طرح احترام اور اس کو عزت دیتی تھی، اس کے ساتھ بیٹھتی تھی، وقت نکالتی تھی، اس کو تحفے دیتی تھی۔ آج میرے گھر آئی ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ چونکہ خدیجہ کی سہیلی ہے، میں اس کو وقت بھی دوں اور اس کا احترام اور اس کے ساتھ شفقت بھی کروں۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنی بیویوں کا خیال رکھتے، بلکہ بیویوں کی اگر کوئی رشتہ دار ہوتی، سہیلی ہوتی، ان کا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیال رکھتے اور ان کو بھی ایک حیثیت اور ان کے ساتھ ایک شفقت کا رویہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، آپ کا محبوب کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ، عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا عائشہ کے والد جناب ابوبکر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور عزیز ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ حضور کی 11 ازواج تھی۔ آج ہمارے گھر ایک ہوتی ہے تو ہم ایک سے تنگ ہوتے ہیں، اس ایک کی جو ہے وہ ہم خواہشات پورا نہیں کرتے، اس ایک کو ہم مکمل وقت نہیں دیتے، اس کو لاکھوں شکوے ہوتے ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھی، اور 11 کی 11 کہتی ہیں کہ جیسا رویہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ تھا اور جیسا ہمارا خامد تھا کائنات کے اندر ایسا کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ساری کائنات کا جو ہے وہ تاجدار بنا کر بھیجا گیا، اور ساری کائنات کو سکھانے والا اور ساری کائنات کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی حضور کے ازواج کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک عظیم شوہر عطا کیا تھا، جس پر ہمیں فخر ہے۔ حضور کی بیویاں آپ پر فخر کرتی تھی، اور پھر حضور اپنی بیوی کو ریسپیکٹ دیتے تھے، عزت دیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام اگر کوئی بندہ کرے تو یہ کہتے ہیں یہ تو رس مرید ہو گیا ہے، یہ تو جوروں کا غلام ہے، اس نے تو غلامی اختیار کر لی۔ کوئی خاوند اپنی بیوی کے لیے کرسی دے دے بیٹھنے کے لیے، بیوی گاڑی کے اندر بیٹھی ہے اور خاوند دروازہ کھول لے تو لوگ تو تماشے بناتے ہیں، اور اگر گھر کے اندر کوئی اچھے نام کے ساتھ بلا لے تو اس پر جو ہے نا جملے کسے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت اما عائشہ پانی نوش فرما رہی تھی، پانی پی رہی تھی۔ حضور نے فرمایا اے حمیرہ میرے لیے بھی بچانا۔ حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا لیکن حضور اسے حمیرہ کہہ کے بلاتے۔ حمیرہ کا معنی ہے سفید رنگت اور چمکدار رنگت والی۔ حضور نے فرمایا حمیرہ میرے لیے بھی بچا کر چھپ رکھنا، میں بھی پانی پیوں گا۔ تو جناب عائشہ نے پانی بچایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو لیا، اور پھر حضور نے پوچھا، یہ محبت تھی حضور کی اپنی ازواج کے ساتھ۔ حضور نے پوچھا عائشہ یہ بتاؤ کہ تم نے کہاں منہ لگا کے پانی پیا تھا؟ حضرت عائشہ نے بتایا تو حضور نے اسی جگہ منہ رکھا جہاں حضرت عائشہ نے منہ لگا کے پانی پیا، اسی جگہ سے حضور نے پھر پانی پیا۔ یہ حضور کی محبت تھی حضرت عائشہ کے ساتھ۔ باقی ازواج کے ساتھ بھی اسی طرح۔ ایک موقع پر حضرت صفیہ جو ہے آپ کے ساتھ تھی سفر میں۔ اچھا سفر پہ جاتے تو حضور پورا اندازی کرتے، گھر کے اندر بیویوں کے درمیان پورا اندازی کرتے، جس کا نام نکل آتا اس بیوی کو سفر پہ ساتھ لے جاتے۔ یہ آپ کا طریقہ تھا، جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ تو پورا ڈالا گیا، پورا اندازی کی گئی، حضرت صفیہ کا نام نکلا، حضرت صفیہ کو ساتھ لیا۔ ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو جب وہاں سے روانہ ہونے لگے اونٹ کو بٹھایا، جناب صفیہ اونٹ کے قریب ہوئی تو وہ اونٹ کی اونچائی کی وجہ سے اونٹ پر سوار نہیں ہو سکتی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگ آگے کی اور گھٹنا جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت صفیہ کے سامنے آپ نے گھٹنا رکھا، جناب صفیہ نے اس پر قدم رکھا اور دوسرا قدم جو ہے اونٹ کے اوپر آپ نے جا کے رکھا۔ یہ حضور نے احترام دیا۔ آج اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کر لے تو اس کو طنز کی جاتی ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا عورتوں کا غلام ہو گیا ہے، اسے کیا کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس گھریلو زندگی کے اندر بھی ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ نقوش چھوڑے۔ ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم کامل اتباع کریں، اور ہر معاملے کے اندر جب اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہر معاملے میں نے تمہارے لیے اپنے محبوب کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ چھوڑا ہے، بہترین نقوش موجود ہیں، تو پھر کسی اور کو دیکھنے کی، کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی
نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے NGOs اور بڑے بڑے ادارے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق دلانا چاہتے ہیں، اور نادانو عورت کو حقوق تو 1400 سال پہلے محمد عربی نے عطا کر دیے تھے۔ اسلام نے آ کے عورتوں کے حقوق عطا کر دیے تھے، لہذا اسلام سے بڑھ کے کسی بھی انسان کو، وہ عورت ہے، مرد ہے، حتیٰ کہ جانور تک ہیں، انسان تو انسان رہے، جانوروں تک کو بھی اسلام نے جو حقوق عطا کیے، قیامت تک نہ اسلام کے بعد کوئی دین آئے گا اور نہ کوئی اس طرح کے حقوق کسی چیز کو عطا کر سکتا ہے جیسے اسلام نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کر دیے۔ سو عورتوں کے حقوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا تمہاری بیویوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم جیسا خود کھاتے ہو ویسا کھانا اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تم باہر ہوٹل سے جا کے کھاؤ، ناشتے بھی تمہارے باہر، تمہارے ڈنر بھی، لنچ بھی باہر ہوتے رہے، اور گھر جب آؤ تو تم جو ہے نا ہلکی سی کوئی چیز پکڑ کے لے آؤ، چلو وہ پکا کے کھا لیں۔ میں نہیں، جیسا تم کھاؤ ویسا اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا تم اپنی بیوی بچوں کو جو ہے وہ پہناؤ۔ اور فرمایا کہ جیسا تم خود چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر رہو، یعنی تمہارا ایک مقام اور حیثیت رہے، معاشرے میں تمہارا کردار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہو تو لوگ اچھائی کے ساتھ یاد کریں، یعنی اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ پکڑنا چاہتے ہو، پڑھا لکھا بنانا چاہتے ہو تو تم اپنی بیوی اور بچوں کا بھی اسی طرح خیال رکھو کہ انہیں بھی معاشرے کے اندر لوگ اچھی حیثیت سے دیکھیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنے کا بہترین سبق دیا۔ ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر داخل ہو اور اس نے جا کے اپنی بیوی کو پانی کا گلاس بھی اگر پلا دیا، پانی کا گلاس بھر کے پلا دیا، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے بھی اس بندے کو جنت عطا فرماتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی نے اس حدیث کو سنا نا تو عمل کر کے بتا دیا، گھر گئے اور گھر جا کے مشکیزے کے اوپر سیدھا گئے، گھڑے جس طرح ہوتے ہیں وہاں گلاس بھرا پانی کا اور فوراً اپنی بیوی کو جو ہے جا کے پیش کر دیا۔ اب بیوی بڑی حیران ہوئی کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، باہر سے آئیں اور سیدھا جو ہے مشکیزے سے پانی اور وہ مجھے دے دیں۔ خود کو تو بندے کو پیاس لگی ہوتی ہے کہ بندہ باہر سے تھکا ہوا آئے تو پانی پینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ الٹ کر دیا کہ مشکیزے سے پانی کا گلاس لیا اور بیوی کو دے دیا۔ اب بیوی کو کہا پیو، وہ پینے لگی تو فرمایا کہ تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا آپ بتا دیں۔ تو شوہر نے پھر وہ حدیث سنائی کہ آج میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ تم میں سے جو شوہر بھی اپنی بیوی کو پانی کا ایک گلاس تک پلا دے گا اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے، ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی کی راہیں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی